بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سڑک پہ بھاگتی جا رہی تھی، گاہے بگاہے پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیتی تھی۔ میرا بیگ آدھا کندھے سے لٹک رہا تھا جسے میں بار بار اوپر کر رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کے میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا، ایک جوتا اتر کے ویسے ہی کہیں رہ گیا تھا اور دوپٹہ تو شاید کہیں گر گیا تھا۔ مجھے اس وقت اس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ بھاگ بھاگ کے میری سانس پھول چکی تھی، لیکن مجھے ابھی صرف اس بات کی فکر تھی کہ میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں۔ وہ دونوں میرا پیچھا کرتے کرتے بالکل میرے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ لیتے کہ ان میں سے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سے کسی نے اس کے سر میں کچھ مارا تھا۔ اندھیرے کے باعث مجھے نظر نہیں آ رہا تھا سر میں چوٹ لگنے سے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے گر گیا۔ دوسرے نے جب اسے گرتے دیکھا تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے تھوڑا رک کر اپنی سانس کو بحال کیا اور اپنے محسن کو دیکھنے کی کوشش کی، جو کہ اب آہستہ آہستہ چلتا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں نے دیکھا تو اس نے شوخ رنگوں کے چمکتے ہوئے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، منہ پر بہت تیز میک اپ سجا ہوا تھا، بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے اور بازو میں چوڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ وہ نہ تو مرد تھا نہ ہی عورت، بلکہ وہ ایک خواجہ سرا تھا جسے ہمارے معاشرے میں لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک لوہے کا ڈنڈا تھا جو کہ اس نے اس لڑکے کے سر میں مارا تھا۔ شکریہ بہت بہت۔ میں نے اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ خواجہ سرا اپنے مخصوص انداز میں تڑاق کے بولا۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں، تو اب میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا ہے تو گھر جا رہی تھی کہ یہ دونوں پیچھے لگ گئے۔ میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ میرا سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا، لیکن میرے پاس پانی نہیں تھا۔ اس خواجہ سرا نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی، اس لیے کہنے لگا، اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو قریب ہی ایک کینٹین ہے، وہاں پہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ اور پانی وغیرہ پی لو۔ اس نے اپنی تیز آواز میں کہا تو میں نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ میں ٹوٹے جوتے کے ساتھ لڑکھڑا کر قدم رکھتی اس کی چلتی گئی۔ میرا دوپٹہ تو کہیں گر گیا تھا، لیکن شکر ہے میں چونکہ حجاب کرتی ہوں تو اس لیے وہ اسی طرح میرے سر پر موجود رہا۔ چند منٹوں میں ہی ہم کینٹین کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کینٹین سے پانی کی بوتل خریدی اور وہیں سے اس خواجہ سرا سے پوچھا کہ تم کچھ پیو گے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پہ دکاندار آگے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ شاید میں ایک خواجہ سرا کے ساتھ تھی تو یہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ خیر میں نے اس پہ توجہ نہیں کی اور پیسے ادا کرنے کے لیے بیگ کھولا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا بیگ ان کے ہاتھ نہیں لگا اور نہ ہی ٹوٹ کر کہیں گرا۔ میں نے بوتل کے پیسے ادا کیے اور اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اب ذرا بتاؤ کہ آدھی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر نکلنے کا؟ اس خواجہ سرا نے مجھ سے پوچھا۔ میرا نام نور ہے، میں ایک 28 سالہ عورت ہوں۔ یہاں پہ قریب ہی ایک کمپنی ہے جس کے کال سینٹر پر میں کام کرتی ہوں، تو میری ڈیوٹی اس وقت ہی ختم ہوتی ہے اور میں تقریباً روز اس وقت ہی گھر جاتی ہوں۔ میں نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ تم آدھی رات کو ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تو میں تو روز ہی ادھر ہوتا ہوں، اس سڑک کے آس پاس ہی رہتا ہوں۔ اس خواجہ سرا نے جواب دیا۔ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ میں نے ادھر۔ اس خواجہ سرا نے کہا جی میں روزانہ بس سے گھر جاتی ہوں۔ وہ تو آج یہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے تو میں بھاگ بھاگ کر اس طرف آ نکلی۔ میں نے جواب دیا، تم رات کی ڈیوٹی کیوں کرتی ہو، دن والی کیا کرو؟ ویسے بھی گھر میں مرد نہیں ہیں جو کما کر لائیں۔ اس خواجہ سرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں اور وہاں سے رات کو ہی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، میں نے آہستہ لہجے میں کہا، اور گھر کے مرد وہ کچھ نہیں کرتے؟ وہ خواجہ سرا چبھتے انداز میں بولا، وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن میرے کام کے بغیر گزارا نہیں کسی کا بھی، میں نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا کیوں بھلا؟ اس خواجہ سرا نے کہا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، تینوں کے بچے بھی ہیں، اب جتنے افراد ہیں اسی حساب سے خرچہ بھی ہے، تو بھائیوں کے کمانے کے باوجود
اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے بھی جاب کرنا پڑتی ہے۔ میں نے اداسی سے کہا تو تمہاری شادی کیوں نہ ہوئی بھلا؟ اب تک اس نے تنزیہ کہا۔ یہ بات بھی ایک راز ہے، پھر کبھی بتاؤں گی، میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ابھی بتا دو، اس نے اصرار کیا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، تم اپنا تو بتاؤ، کون ہو، کیا کرتے ہو وغیرہ، میں نے ہلکے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ببلی کی کہانی میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے آئے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ببلی کون ہے اور کیا ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں تو جیسے حیرت زدہ ہو گئی۔ کتنے ہی دن میں اس شوق سے نہ نکل سکی۔ آپ بھی ببلی کی کہانی اس کی زبانی سنیں تو اندازہ ہوگا۔ میرا کیا تعارف ہوگا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام ببلی ہے اور میں پہلے اپنی دکان چلاتی تھی۔ محلے میں ہی میری ایک دکان تھی، لیکن لوگوں سے میرا حلال کمانا ہضم نہیں ہوا تھا تو میری دکان بند کرا دی۔ اس نے اداسی سے کہا۔ اس کے میک اپ زدہ چہرے سے اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیسے بند کروا دی؟ کیوں بند کروا دی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تفصیل سے بتاؤ۔ میری 4 اور بہنیں بھی ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور والدہ بیچاری گھر کے کاموں کے ساتھ سلائی کا کام بھی کرتی تھی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا۔ امی بیچاری اخراجات پورے کرنے کے چکروں میں ہلکان ہوئی رہتی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی نوکری کر لیتی ہوں، مجھے بھی اپنی امی کا ساتھ دینا تھا، اس لیے میں نے عزت کا طریقہ سوچا اور نوکری ڈھونڈنے لگا۔ لیکن ایک مہینہ در بدر خوار ہونے کے بعد اور لوگوں کی غلیظ نظریں اور باتیں برداشت کر کے میں تھک گئی تھی۔ جہاں کہیں بھی 5,000 کی بھی نوکری ہوتی میں وہاں جاتی، لیکن وہاں پر ہر کوئی مجھے نظروں ہی نظروں میں کھانے کی کوشش کرتا، مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنے کا کہتا، لیکن میں اٹھ کے آ جاتی اور اسی لیے میری نوکری کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اس نے یاسیت سے کہا، لیکن کیوں، تم تو ایک خواجہ سرا ہو، لوگوں کو تمہیں نوکری دینی چاہیے تھی، نہ کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے۔ میں نے ہمدردی سے کہا، نہیں، میں تب خواجہ سرا نہیں تھی، میں بھی ایک لڑکی تھی، ایک عام لڑکی تمہاری ہی طرح، جس کے کچھ خواب تھے، کچھ خواہشیں تھیں، لیکن زمانے نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس نے بھیگی آواز میں کہا، اور میرے لیے تو یہ ایک شوق کی بات تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ پھر تم خواجہ سرا کیسے بنی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے بھول گیا تھا کہ مجھے گھر بھی جانا ہے۔ وہ کینٹین والا عجیب عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ میں خواجہ سرا کیسے بنی، یہ اپنے آپ میں ایک عجیب بات ہے۔ میں نے کہا، بتاؤ نا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سب میں نے اصرار کیا۔ میں روز کام کی تلاش میں نکلتی تھی، مختلف جگہوں پر دھکے کھاتے ہوئے، مجھے جگہ جگہ ذلیل ہوتے۔ بہت وقت ہو گیا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں شام کے وقت ایک انٹرویو دینے گئی تھی اور شہر کا ایک اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں سے بس پکڑنے کے لیے مجھے تقریباً 20 سے 25 منٹ پیدل چل کے بس اسٹاپ تک آنا تھا۔ شام ہو گئی تھی اور اندھیرا بھی گہرا ہو رہا تھا۔ میں تیز تیز چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی رفتار تھوڑی تیز کر دی، لیکن وہ گاڑی میرے پیچھے ہی تھی اور آہستہ آہستہ پیچھے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی اور تیز تیز چل رہی تھی۔ میرا سانس بار بار پھول رہا تھا۔ مجھے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بس اسٹاپ بہت دور ہو گیا تھا۔ اچانک وہ گاڑی میرے پاس سے سپیڈ سے گزری کہ میں اچھل کے پیچھے ہٹی۔ کچھ آگے جا کر وہ رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ ریورس ہونے لگی۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے آگے چلتی رہی۔ گاڑی میرے قریب آ گئی تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک میچور عمر کا مرد بیٹھا ہے، جو کہ 40 سے 45 سال کے درمیان تھا۔ اس کے چہرے پر خباثت اور حفظ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں دل کڑا کر کے تھوڑا آگے کو چلی تو وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ بدتمیزی نہیں ہے جانے من، میرے ساتھ چلو، تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اس نے لوفرانہ انداز میں ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا، ہٹو پرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ میرے پیچھے آیا، مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے ساتھ جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہی تھی
مجھے خبر نہیں ہوئی میں اسی طرح بھاگتے ہوئے ایک موڑ مڑی اور وہ بھی میرے پیچھے بالکل میرے سر پر پہنچ گیا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سر میں کسی نے کوئی چیز ماری تھی۔ وہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے رک کر دیکھا تو وہاں مجھے ایک خواجہ سرا نظر آیا جس نے اسے مارا تھا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا لیکن اس نے مجھ پر نفرت بھری نظر ڈالی۔ مجھے بہت عجیب لگا، مجھے بہت الجھن ہوئی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ تورے تجھے معلوم نہیں یہ کیسا علاقہ ہے؟ اور اس وقت تو یہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میں کون سا یہاں خوشی سے پھر رہی ہوں، مجبوری میں گھر سے نکلی ہوں صرف اور صرف کوئی کام ڈھونڈنے، میں نے رو رو کے کہا۔ لیکن وہ تو مجھے پھر بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں لڑکیوں کو کام نہیں دیتے، یہاں لڑکیوں کو کسی اور کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو پہلے خود مضبوط بن کر پھر کام میں بھی تیری طرح گھر سے نکلی۔ مجھے بھی کام چاہیے تھا لیکن میں مردوں کی تسکین نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے کام نہیں ملا کہیں بھی۔ اور دیکھ میں کیا بن گئی، اب میں مضبوط ہوں، مردوں کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہوں۔ تو بھی مضبوط بن اور خود اپنا کام چلا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ سے میرے منہ پر میک اپ تھوپ دیا۔ مجھے وہ نیا راستہ دکھا دیا تھا۔ مجھے وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح مجھے خود کو محفوظ رکھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے طور پر کوشش کرتی رہی۔ اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو میں نے وہی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نادان تھی، کم عمر تھی، میں نے وہ راستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور خود کو اسی روپ میں ڈال لیا۔ ببلی بتا رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں نے خود کو وہی روپ دے لیا جسے زمانہ دھتکارتا ہے۔ میں نے خود کو خواجہ سرا بنا لیا اور اسی انداز میں ڈھل گئی۔ میں نے محلے میں ہی ایک دکان کرائے پر لی اور وہاں پر کریانے کا سامان ڈال کر اسے شروع کر دیا۔ کچھ دن تو لوگ مجھ سے سامان لیتے رہے لیکن پھر وہاں پر میرا یہ روپ سب کو برا لگنے لگا تو لوگ میری دکان پر آ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے مطابق میرا اس طرح دکان پر کھڑا ہونا ان کے بچوں پر برا اثر ڈالے گا اور مجھے چاہیے کہ میں محفلوں میں ناچ گانا ہی کروں۔ یہ کام میرے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ سب باتیں اتنا زور پکڑ گئیں کہ میرے مالک مکان نے مجھے نوٹس بھیج دیا اور دکان خالی کرنے کا کہہ دیا۔ مجبوراً مجھے وہ دکان چھوڑنا پڑی۔ حالانکہ میری دکان اچھی چلنے لگی تھی لیکن لوگوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا اور ختم کروا کر دم لیا۔ ببلی یہاں پر اداس ہو گئی اور اس کی آواز بھیگ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا ہی تھا کہ کینٹین والا میرے پاس آیا۔ اس نے ببلی کو بالکل نظر انداز کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کافی دیر سے ادھر بیٹھی ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کریے، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تو وہ چلا گیا۔ پھر کیا ہوا ببلی؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، لوگ یہی کہتے تھے کہ خواجہ سرا ہو تو ناچ گانا کرو، وہی تمہارا پیشہ ہے، لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اور لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے خواجہ سرا بنی تھی، لیکن ہوا کیا؟ الٹا۔ اب بھی مجھے سکون نہیں تھا، لیکن ایک بات تھی کہ اس روپ میں خود کو مضبوط خیال کرتی تھی۔ میں نے پھر سے کوئی ایسا کام ڈھونڈنا شروع کیا جو میں اس حلیے میں بھی کر سکوں، لیکن کوئی بھی ایسا کام مجھے نہ مل سکا۔ نتیجہ یہ کہ میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی اور میری بہنیں میرے منہ کو تکنے لگیں۔ میں انہیں باہر نہیں نکالنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی وہ سب برداشت کریں جو میں نے کیا۔ تنگ آ کر میں نے اپنے علاقے کی خواجہ سرا کمیونٹی جوائن کر لی اور ان کے ساتھ ہی کام پر جانے لگی۔ شروع میں مجھے جھجک ہوتی تھی، میں ویسے ہی ان کے ساتھ خانہ پوری کے لیے چلی جاتی، لیکن کب تک میں خیر منا سکتی تھی؟ آخر ایک دن مجھے بھی گھنگرو باندھ لینے پڑے، مجھے بھی ان کی طرح ناچنا پڑا۔ گھر میں پیسے آتے تو امی راشن وغیرہ کا انتظام کر لیتی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اپنی بہنوں کی شادی کر دوں تاکہ وہ تو ان حالات سے نکلیں۔ میں نے ان کے رشتے اماں کو بول دیا اور کہا کہ جلد ہی ان کی شادی کرو۔ اماں نے ادھر ادھر رشتے کا کہا لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب آتا کہ ہمیں ایک خسرے کے گھر رشتہ نہیں کرنا، معاشرہ اسی نام سے تو پکارتا ہے، ہمیں ببلی کہتے ہوئے دلگیر ہو گئی۔ یہ لوگ کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے۔ میں نے ان سے بات کی، اپنے حالات بتائے، اپنی صورتحال واضح کی۔
لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنے گھر کے حالات اور بہنوں کی مفلسی کی وجہ سے گھر سے نکلی تھی، لیکن اب میرا یہ روپ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ میری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، میری تو شادی اب ممکن نہیں تھی۔ میری شادیاں اور خوشیاں میری بہنوں سے ہی منسوب تھی، لیکن وہ بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ببلی یہاں پر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سنبھل گئی۔ شادی سے مجھے یاد آیا کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ببلی نے مجھ سے پوچھا۔ میری شادی نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں، میں نے اداسی سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ببلی نے پوچھا۔ کیونکہ میں پیدائشی طور پر ہی ایک خواجہ سرا ہوں۔ میں نے انکشاف کیا تو ببلی ہکا بکا رہ گئی۔ لیکن تم تو کسی طور پر بھی خواجہ سرا نہیں لگتی، ببلی نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں لگتی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی کوششوں سے خود کو اس روپ میں ڈھالا ہے۔ جیسے تم نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے خود کو خواجہ سرا بنا لیا، بالکل ویسے ہی میں نے اپنی خواجہ سرا کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی اور خود کو ایک مکمل عورت کے روپ میں ڈھال لیا۔ میں ابھی اتنا کہہ ہی رہی تھی کہ ایک بس تیزی سے گزری۔ بس کو دیکھتے دیکھتے میری نظر پھر کینٹین والے پر پڑی۔ وہ بھی کوئی ویلا ہی بیٹھا تھا، مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس کی عجیب نظروں سے کفت ہونے لگی۔ پھر تمہیں کامیابی ملی؟ ببلی نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی، لیکن جو ایک اندر سے فطرت ہے وہ تو میں بدل نہیں سکتی نا، میں نے اداسی سے کہا۔ تو ببلی نے سر ہلا دیا۔ لیکن تمہارے گھر والے، انہوں نے تمہیں اپنا لیا؟ ببلی نے پوچھا۔ نہیں، جب میں پیدا ہوئی تھی اور گھر والوں کو علم ہوا تو میری امی نے بتایا کہ بہت رونا دھونا مچا تھا۔ کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں، اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ لیکن میری امی، وہ تو ایک ماں تھی، انہوں نے میری تربیت باقی نارمل بچوں کی طرح ہی کی اور اسی طرح مجھے پروان چڑھایا۔ میں نے کہا، خیر تم بتاؤ آگے کیا ہوا؟ ببلی کو اس کی کہانی آگے سنانے کا کہا۔ آگے کیا ہونا تھا؟ بہنوں کی شادیاں تو نہیں ہو رہی تھیں، وہ گھر میں بیٹھی نفسیاتی مریض ہو رہی تھیں۔ بہت کوشش کی کہ کسی ایک کی ہی ہو جائے، لیکن ان کے نصیب بھی میری طرح ٹھنڈے ہی نکلے۔ ان میں سے جو سب سے بڑی تھی، اس نے ایک دن موت کو گلے لگا لیا۔ ہمارے گھرانے پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں بہنیں اور خود میرا برا حال تھا، لیکن جیسے تیسے اس صدمے کو برداشت کیا۔ لیکن لوگ تو یہاں بھی جینے نہیں دیتے۔ میری بہن کی موت سے کئی من گھڑت باتیں منسوب کر دی۔ ہم نے صدمے کی حالت میں وہ بھی برداشت کی، لیکن آخر کب تک ایک دن میں پھٹ پڑی اور سارے محلے کو بہت باتیں سنائیں۔ اس کے بعد محلے والوں نے ویسے ہی ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ اب ہماری طرف نہ کوئی آتا جاتا تھا اور نہ ہی ہم کسی قسم کی مدد کے لیے کسی کو پکار سکتے تھے۔ امی کو اس کا بھی بہت دکھ تھا، آخر اتنا وقت اس محلے میں گزارا تھا۔ ببلی بولتے بولتے سانس لینے کو رکی۔ واقعی تم لوگوں نے بہت سہا ہے، میں سن کے اتنا دکھی ہو رہی ہوں، اور تم لوگوں پر تو بیتی ہے۔ میں نے ببلی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں ہم نے بہت سہا ہے، اور شاید سکون تو ہماری قبر میں نہیں ہوگا۔ ببلی نے کہا تو میں بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی۔ ایسے نہ کہو، اللہ نہ کرے، میں نے دہل کر کہا۔ آگے بتاؤ کیا ہوا؟ مجھے آگے کی کہانی جاننے میں دلچسپی تھی۔ اتنے میں ایک فقیر پاس آیا اور مجھ سے بھیک مانگنے لگا۔ میں نے بیگ کھول کر 10 کا نوٹ اسے پکڑا دیا اور چلتا کیا۔ اب پھر میں ببلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ۔ میرے کہنے پر ببلی نے وہیں سے سلسلہ جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اپنی بہن کی ناگہانی موت اور محلے داروں کے بائیکاٹ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا اور انہیں اس قابل بنانے کا فیصلہ کیا کہ کل کو وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں اور شادی جیسے کسی بندھن کی آس میں نہ رہیں۔ میری بہنوں کو میری قربانیوں کا اندازہ تھا اور کچھ بڑی بہن کی موت کی وجہ سے وہ میرے اور بھی قریب ہو گئی تھیں، اس لیے انہیں بھی اب شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر میں نے انہیں شہر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا اور ان کے لیے اب ایک نیا مقصد طے تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی دلچسپی کے مضامین پڑھنے لگیں اور میں بھی اب مطمئن ہو گئی کہ وہ کسی مقصد سے لگی ہوئی ہیں۔ میں اب اور بھی محنت کرتی تاکہ اپنی بہنوں کو کسی قسم کی کمی نہ آنے دوں۔ ببلی نے یہاں رک کر سانس لیا۔ ہاں تم نے واقعی اپنی بہنوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بہت کم لوگ تمہاری طرح کے ہوتے ہیں، بے غرض بے لوث۔ میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی
چلو یہ تو اچھا ہوا کہ تمہاری زندگی میں بھی سکون آیا۔ میں نے کہا تو ببلی اس تعزیہ انداز میں ہنسی۔ سکون کیسا؟ سکون میری زندگی میں اب نیا موڑ شروع ہو چکا تھا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ببلی نے کہا تو مجھے اور بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ کیسے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اب چونکہ میری بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ایک ڈاکٹری پڑھ رہی تھی اور ایک سول سروس کے امتحان کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، انہی دنوں میں اچانک امی کی طبیعت بگڑی اور 2 دن ہسپتال رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ امی کے علاوہ اس دنیا میں میرا کون تھا؟ میں کتنے دن اس صدمے سے باہر نہ نکل سکی۔ میری بہنیں بھی صدمے میں تھیں، لیکن اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ جلد ہی اس صدمے سے باہر نکل آئیں، اور میں ابھی تک ویسے ہی تھی کہ گھر کے ہر کونے میں امی کی صورت نظر آتی، گھر کی ایک ایک چیز سے امی کی خوشبو آتی۔ کافی دن مجھے سنبھلنے میں لگ گئے، اور اب میں نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا۔ مصروفیت میں میرا دل بہل جاتا تھا، لیکن گھر آ کر پھر وہی امی کی یاد تنگ کرتی بہنیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی ہوتی۔ میرے آنے جانے کا انہیں کم ہی پتہ چلتا۔ میں بھی انہیں تنگ نہ کیا کرتی، اپنے کام خود ہی کر لیتی، ورنہ پہلے یہی کام میری امی کر دیتی تھی۔ امی کہاں کہاں نہیں یاد آتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے تھے، میں اپنے کام میں مصروف اور بہنیں اپنے پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اب بہنوں کا آخری سال چل رہا تھا اور میں ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی کہ کب ان کی ڈگری کی تقریب ہو اور میں وہاں جاؤں اور اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کو ڈگری لیتے دیکھوں۔ میں نے اس دن کی مناسبت سے بہت خواب سجائے ہوئے تھے، بہت تیاری کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے امتحان تو ابھی بھی باقی ہیں۔ بہنوں نے بتایا کہ اس مہینے کی 16 تاریخ کو ان کو ڈگری ملنی ہے۔ وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن ڈگری ملنی تھی تو دونوں تیاریاں کر کے باہر نکلیں۔ میں بھی تیار تھی اور ہاتھ میں چند نوٹ پکڑ رکھے تھے جو ان دونوں کی نظر اتارنے کے لیے تھے۔ میں نے ان دونوں کی نظر اتاری، ان کو دعائیں دیں، دونوں جلدی میں تھیں، باہر نکلنے کے لیے کھڑی تھیں۔ بس کرو باجی، اب ہمیں جانے بھی دو، میری سب سے چھوٹی بہن نے کہا۔ ارے کیسے جانے دوں؟ میں خود ساتھ جاؤں گی اور اپنے خواب کو سچ ہوتا دیکھوں گی، میں نے خوشی سے چہکتے لہجے میں کہا۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ دونوں ذرا چپ سی ہو گئیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ کہتے کہتے رک رہی ہیں۔ میں نے ان کے تاثرات دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ باجی، تمہیں ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے، بڑی والی نے جھجکتے ہوئے ایک دم کہہ دیا۔ میں نے چونک کر ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے ذرا غصے سے ان سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ تم خواجہ سرا کے روم میں ہو اور کالج میں ہماری بہت عزت ہے، اگر تمہیں اسی طرح کوئی دیکھے گا تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ چھوٹی نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ میرا تو دل ہی کٹ گیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے اور آج تو میں اتنے سالوں بعد اپنے اصل رنگ روپ میں تیار ہوئی ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو اعتراض ہے؟ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی تمہیں پہچان سکتا ہے اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی، بڑی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور چھوٹی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ میں زخمی دل اور ہارے انداز میں انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ببلی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں ٹوٹے دل کی کرچیاں تھیں۔ میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور انہیں مجھے ساتھ لے جانے میں شرم آتی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ ببلی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے دکھ پر میرا بھی دل رو رہا تھا، میری بھی آنکھ نم تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگائی تو وہ خالی تھی۔ میں بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ببلی نے پوچھا۔ میں پانی کی بوتل لینے جا رہی ہوں۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ میں نے ببلی سے بھی پوچھا کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ میں کینٹین کی طرف دیکھا تو وہی آدمی پھر اسی طرح مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آج اسے تو مزہ دکھاتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھا اور کینٹین پر جا کر کھڑی ہوئی۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تب سے آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہے ہو؟ اب انکار مت کرنا، میں نے بہت بار دیکھا ہے، میں نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں بھی آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اتنی دیر سے کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ اس آدمی نے کہا۔ نظر نہیں آتا ببلی سے کر رہی ہوں، آخر وہ خواجہ سرا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے ترختے ہوئے کہا۔ کون ببلی؟ کیسی خواجہ سرا؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ اتنی دیر سے اکیلی ہی بول رہی ہیں۔ اس دکاندار نے کہا۔ کیا تمہیں وہ ببلی نظر نہیں آ رہی؟
وہ دیکھو، وہ سامنے ہی تو بینچ پر بیٹھی ہے اور ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کوئی ببلی نظر نہیں آ رہی، بلکہ پہلے جو فقیر گزرا تھا وہ بھی اسی وجہ سے آپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس دکاندار نے کہا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ فقیر نے صرف مجھ سے بھیک مانگی تھی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ آگے بڑھ گیا اور مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اگر ببلی کسی کو نظر نہیں آ رہی تو مجھے کیسے نظر آئی، اور مجھے نظر آ رہی ہے تو کیوں؟ اب اس کا جواب تو صرف ببلی ہی دے سکتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس ببلی کی طرف آئی اور بددستور بینچ پر بیٹھی تھی اور میرے ہی انتظار میں تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے کہا، تو تمہیں بھی میرا سچ پتا چل گیا؟ ببلی نے پوچھا۔ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم اگر مر چکی ہو پھر مجھے نظر کیسے آ رہی ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے ببلی سے کہا، میں ہر اس عورت کو نظر آتی ہوں جو مرد بن کر اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور جو مصیبت میں یا کسی مشکل میں مبتلا ہو، جیسے آج تمہارے ساتھ ہوا۔ ببلی نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، لیکن تمہاری موت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ میری بات پہ ببلی نے ایک آ بھری اور کہنے لگی، جس دن بہنیں مجھے دھتکار کر ڈگری لینے چلی گئیں تو میں اکیلی خالی گھر میں روتی رہی۔ کس وقت میرا ہارٹ فیل ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میری بہنیں جب واپس آئیں تو مجھے پکارتی اپنی ڈگری لہراتی اندر آئیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے مرا ہوا دیکھا تو جیسے ان کو یقین ہی نہ آیا ہو۔ دونوں روتی پیٹتی رہیں، مجھ سے معافی بھی مانگتی رہیں، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ببلی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ چلو، میرے جانے کا وقت ہو گیا، میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر ببلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ قسمت میں ہوا تو پھر ملیں گے، ببلی نے رخصت لی اور چند لمحوں میں ہی وہ غائب ہو گئی اور میں بھی اپنا پرس اور ایک پیر میں ٹوٹا جوتا لے کر چل پڑی۔ وہ کینٹین والا ابھی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کیا خبر۔